सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बेसहारा नहीं हैं हिंदुस्तान वालों, किसी से डरना नहीं, हम बेसहारा नहीं। जिसने बसाया है वही बचाएगा, जिसने बसाया है वही बचाएगा। मत डरो किसी से, अपनी जिंदगी खुद जियो, बस गरीब नवाज के मिशन की तरफ आओ। उन्होंने कहा कि जिसने जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा नहीं है, उनके बनो, नमाज पढ़ो। हराम काम से बचो, उनके बनो। सच्चे, सिर्फ नाम मत लो, सिर्फ नारे मत लगाओ, सच्चे उनके बनो, पक्के उनके बनो, उनके मिशन वाले बनो, नमाज वाले बनो, रोजे वाले बनो, नियाज वाले बनो। सिर्फ ज़बानी दावे मत करो। जानते हो जिसने बसाया है वही बचाएगा। कैसे बचाएगा? आपको पता है कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुब को बसाने वाला कोई और था। ख्वाजा कुतुब को बसाने वाला कौन था? बस इस पे बात मुकम्मल होगी। सबकी तवज्जो चाहता हूँ और सबकी अल्लाह ताला मुरादें पूरी फरमाए। मेरे ख्वाजा की शान बड़ी आला, बड़ी निराली शान। सखी का लाल है, सखी की औलाद है। अपने दरवाजे से वापस करना उनके घर की शान नहीं है। अगर घर में कुछ नहीं होता है तो दुपट्टे बेच करके दिए, मुसल्ले बेच कर दिए हैं। अब तो खजाने लेकर बैठे, अब ना देंगे तो कब देंगे? सुन्नियों, यकीन मजबूत करो। यकीन वालों को मिलता है। मेरे मुर्शिद इजाजत ने कहा था, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। शक वाले मत बनो, यकीन वाले बनो। देते हैं देंगे, लेता हूं लूंगा। वाह 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 वाह। देते हैं देंगे, लेता हूं लूंगा, और नहीं लूंगा तो जाऊंगा नहीं। वाह 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 वाह। नहीं लूंगा, चलूंगा नहीं। अरे अड़ियल फकीर को तो कंजूस भी दे करके भेजता है। सखी दाता ने कब रोकना है? सखी दाता ने कब रोकना है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बसाया दिल्ली में, और जब बसाया इतना मुतासिर हुआ बादशाह कि अल्तमश मुरीद हुआ। आपने खिलाफत भी दी, रोजाना का मामूल था। बादशाह की बग्गी बाबा कुतुब की खानका पे आती और बाबा कुतुब बैठते ऊपर, बादशाह बैठता कदमों में, और फिर वो रोजाना असर से मगरिब तक दरिया की सैर के लिए जाती। वहां के लोग जो पहले से बाबा कुतुब से पहले दिल्ली में रहते थे, जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, इनको हसद हो गया वहां के ज़ाहिरी इल्म वालों को कि ये आया जब से इसने तो हमारा सब सुपड़ा साफ कर दिया। अब बादशाह की तवज्जो हमारी तरफ इतनी ना रही। बादशाह उधर ही मुतवज्जे रहता है, मुरीद हो गया, नीचे बैठता है, इनको ऊपर बिठाता है। सोचा एक काम करते हैं, इनको दिल्ली से भगाते हैं, दिल्ली से भगाते हैं, दिल्ली से भगाते हैं। हाँ, कौन कर रहा था? वो सब तदबीरें कर रहे थे, दिल्ली से भगाते हैं। कैसे भगाएंगे? का इस पे कोई बड़ा इल्जाम लगाओ, दिल्ली से भगाने के लिए बड़ा इल्जाम लगाओ। अब दिल्ली से भगाने के लिए इल्जाम क्या लगाएं? दिल्ली की एक जानिया औरत थी जो जिना का कारोबार करती थी। उससे कहा तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। देखो हसद कितना गिरा देता है, हसद कितना गिरा देता है कि नेक कहलाने वालों को भी इतना नीचे कर देता है। और याद रखना, हसद वाले हमेशा नीचे ही रहते हैं। हसद करने वाले नीचे ही रहते हैं, उन्हें भी की मांगना है, उनकी कोई औकात नहीं होनी है। लेकिन जिनके दिल हसद से पाक हो, जो अल्लाह वाले हों, हमेशा वो बुलंद रहते हैं। देखो, काट कर भी नीचे ही रहा यजीद, कट कर भी हुसैन। सही, बिक कर भी यूसुफ तक पर रहे, बेच कर भी भाई हाथ बांध कर। वाह 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 वाह। हसद ये चीज, हसद कभी बुलंदी पे नहीं ले जा सकते। हसद मत करो, आपस के दिल गंदे मत करो, दिल साफ रखो। मोमिन का दिल आईने से ज्यादा साफ होना चाहिए। थे वो हसद कर, हसद में आदमी बहुत नीचे गिरता है। नीचे गिर गए रक्कासा के पास, नचनिया के पास, जिना का कारोबार करने वाली औरत के पास। कौन लोग? इल्म वाले, बड़े बड़े इल्म वाले, अल्लामे कहलाने वाले पहुंच गए वहां। और पहुंचे तो कहा मुंह मांगी कीमत देंगे। एक काम करना है। क्या करना है? काम ये करना है कि कल जब बग्गी पे बैठ के कुतुबुद्दीन जा रहा होगा बादशाह के साथ, इतना कहना कि ये तेरे पेट का जो बच्चा है वो इसका है। बस इतना कहते हैं, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कुतुबुद्दीन का है।
اتنا کہنا بس اور کچھ نہیں کہنا. وہ تھی نچنیاں زانیاں. اتنے نیک آدمی پہ تم لوگ ایسا الزام کیوں لگوانا چاہتے ہیں؟ ایسا مت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پاپیوں کے دل اللہ والوں کے لیے کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں. کہا کہ مت ایسا کرو. کہا کہ تجھے تو رقم سے مطلب ہے, جتنا مانگیں گی دیں گے, یہ کام کرنا ہوگا تجھے. اب لیکن پھر شیطان تو اپنا کام کر ہی دیتا, وہ کوئی ولیہ تو تھی نہیں. پھر وہ لالچ میں آئی گئی اور اس نے کہا چلے ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ بگی پہ بیٹھ کر روزانہ کے معمول کی طرح جب بگی جانے لگی تو رستے میں وہ عورت کھڑی ہوئی. اور مسلمان بادشاہوں کا معمول یہ تھا, کوئی بھی آئے راستے میں اگر روک کر فریاد کرے تو اس کی فریاد ضرور سنتے تھے. وہ بھی التمش, جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی, جس نے کبھی نامحرم عورت پر کبھی نظر نہیں اٹھائی ہو. ایسا بادشاہ. بگی کے سامنے عورت کھڑی ہو گئی, نظریں جھک گئی. بادشاہ نے سپاہیوں سے پوچھا, پوچھو اس سے کیا فریاد لے کر آئی ہے. اس نے ڈرامائی انداز سے کہا بادشاہ اگر کوئی زنا کرے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے. بادشاہ نے کہا اس بدبخت کو اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا, پتھروں سے اس کو ہلاک کیا جائے گا, اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. بادشاہ یہ سزا صرف عوام کے لیے ہے یا خواص کے لیے بھی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہمارے یہاں کوئی عوام و خواص نہیں ہے, اللہ کے قانون کی زد میں کوئی بھی آئے گا اسے سزا دی جائے گی. اللہ کے یہاں دو نہیں ایک ہی قانون ہے, جو بادشاہ کے لیے وہی رعایا کے لیے, جو رعایا کے لیے وہی بادشاہ کے لیے. تو کہا پھر کیا خیال ہے تیرے اس پیر کے بارے میں جو بڑا نیک اور متقی بنا بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہمارے یہاں کر کے زنا کرتا ہے. بادشاہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکار آدمی ہے, مکار, جو تیرے سامنے متقی بنتا ہے اور وہ تو میرے ساتھ کئی بار منہ کالا کر چکا ہے اور اس کا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے. میں اس وقت تو ماں بننے والی ہوں. سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے یہ سنا تو سننے کے بعد اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی تصور بھی نہیں تھا. دماغ چکرانے لگا, کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا. پلاننگ کے تحت ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی. انہوں نے سب کو پہلے سے جمع کر رکھا تھا, سب اکٹھا ہو گئے, مارو مارو, نکالو نکالو, اس مکار کو دلی سے نکالو. بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا. میری عقیدتوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق, آپ کی نگاہیں تو کبھی اوپر نہیں اٹھتی. میں آپ ہمیشہ آپ کی موجودگی, میں نے آپ کو اوپر بٹھایا, میں نیچے بیٹھا یہ سوچ کر کہ آپ آل نبی ہو, آپ عالم دین ہو, آپ متقی پرہیزگار ہو, آپ قرآن کا علم رکھتے ہو. اتنا بڑا ڈھونگ رچایا آپ نے میرے ساتھ, عقیدتوں کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا. یہاں تو کچھ سجائی نہیں دے رہے, تو کیا سوائی پیش کریں, کیا کہیں. بادشاہ یہ بھی کہہ گیا آپ سے امید نہ تھی, اس لئے کہ میں آپ کو متقی کے سوا کچھ نہیں جانتا. بس قریب تھا آبرو چلی جاتی, قریب تھا آبرو چلی جاتی, قریب تھا سزا ملتی, قریب تھا کوئی بات نہ مانتا, قریب تھا دلی سے نکال دیے جاتے. بختیار کاکی نے سوچا کیا کروں, کس کو بلاؤں, کس کو پکاروں. پیر تو دنیا سے وصال کر چکے ہیں, لیکن یقین مضبوط تھا, پوری ہمت کی, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا. اجمیر مقدس کی طرف رخ کیا, خواجہ مجھ پر کرم کرنا, دلی میں آپ نے بسایا ہے, بچائیں گے آپ نے بسایا, آپ ہی بچائیں گے. میرے مرشد اس الزام سے اب مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. بس اتنی فریاد کرنی تھی, گویا کہ یوں کہا ہو بگردابے بلا افتاد کشتی, ضعیفانو شکستہ رات و پشتی, بھاگ کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, اپنے عصا سے کوئی بھیڑ کو ہٹا دیا, اپنے عصا سے, اپنے عصا سے
دیکھے وہ خواجہ اجمیر چلے آ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز تکبیر نعرہ رسالت سرکار غریب نواز چلے آ رہے تھے، سب دیکھ کر تعظیماً ہاتھ مان لیتے ہیں۔ غریب نواز نے پوچھا بابا قطب سے مخاطب کیا ہوا؟ آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اپنے داتا کو اپنے مرشد کو آتے دے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، صرف ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ اور اس عورت کی طرف ہاتھ کیا اور کچھ نہ کہہ سکے۔ منہ سے کچھ شریف آدمی کے لیے الزام ہی لگنا موت سے کم نہ تھا۔ اللہ اکبر، اشارہ کیا، منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دلی والے سوچ رہے تھے کہ ہم نے قطب الدین کی آبرو ختم کر دی ہے اور ہمیشہ کے اس کا قصہ تمام کر دیا ہے۔ غریب نواز نے اپنا عصا اس عورت کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا اے بچے اب تو ہی بتا، اے بچے اب تو ہی بتا تو کس کی اولاد ہے۔ اس عورت کے پیٹ سے آواز آئی یا غریب نواز، آپ کا مرید و خلیفہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں نے میری ماں کو پیسے کا لالچ دے کر ان پہ الزام لگوایا ہے اور آپ کا مرید تو پاک دامن ہے۔ جب پیٹ سے آواز آئی تو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، حضرت بختیار کاکی کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا جب نام سامنے آ گئے اب ان کو سزا دی جائے، لیکن ابھی یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا فیصلہ کس نے کیا؟ غریب نواز کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے؟ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ ہمیں ان آقاؤں کی دہلیز سے ان کی چوکھٹ سے وابستہ رکھے، غلامی میں رکھے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ راہ روشنائی، ہندوستان والے خوش نصیب ہے غریب نواز کا آستانہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اللہ غریب نواز کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ان کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔